كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره وإن الذين أوتوا الكتاب ليعلمون أنه الحق من ربهم وما الله بغافل عما يعملون. ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية ما تبعوا قبلتك وما أنت بتابع قبلتهم وما بعضهم بتابع قبلة بعض ولئن اتبعت أهواءهم من بعد ما جاءك من العلم إنك إذا لمن الظالمين. قد نرى تقلب وجهك في السماء. تحقیق ہم دیکھتے ہیں آپ کا چہرے کا بار بار پھرنا آسمان کی طرف. فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا. پس ہم پھیر دیں گے آپ کو اس قبلے کی طرف جس کو آپ پسند کرتے ہیں. فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ. پس پھیر لیجئے اپنا چہرہ مسجد حرام کی طرف. وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ. اور جہاں کہیں بھی تم ہو پس پھیرو اپنے چہروں کو اسی کی طرف. وَإِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ. اور بے شک وہ لوگ جن کو کتاب دی گئی ہے البتہ وہ جانتے ہیں کہ بے شک یہ حق ہے ان کے رب کی طرف سے. وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ. اور اللہ بے خبر نہیں اس سے جو وہ عمل کرتے ہیں. وَلَئِنْ أَتَيْتَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ بِكُلِّ آيَةٍ. اور اگر آپ لائیں ہر ایک قسم کی نشانی ان لوگوں کے پاس جن کو کتاب دی گئی ہے مَا تَبِعُوا قِبْلَتَكَ. تو وہ آپ کے قبلے کی کبھی پیروی نہیں کریں گے. وَمَا أَنْتَ بِتَابِعٍ
قبلتهم، اور نہیں ہے آپ پیروی کرنے والے ان کے قبلے کی. وما بعضهم بتابع قبلة بعض، اور بعض ان کا بعض کے قبلے کی پیروی کرنے والا نہیں. وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ، اور اگر آپ نے پیروی کی ان کی خواہشات کی، مِن بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ، آپ کے پاس علم آ جانے کے بعد، إِنَّكَ إِذًا لَّمِنَ الظَّالِمِينَ، تو بے شک آپ اس وقت البتہ ظالموں میں سے ہو جائیں گے. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے نے یہ پہلا نسخ ہے دین دے اندر، ایک چیز نو بدل کے دوسری لے آنا، تبدیل کرنا، دین دی ایک بات نو دوسری بات نہ تبدیل کر دینا، انہوں نسخ ہے. یہ پہلا نسخ ہے جڑا قبلے نو یعنی تبدیل کر دیتا گیا ہے. حضرت برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام مکے تو مدینے تشریف لے گئے نے. 16-17 مہینے تک نبی پاک علیہ السلام بیت المقدس والے منہ کر کے نماز پڑھی ہے، کیونکہ قبلہ پہلے ہوئی. آپ دا دل چاہتا سی اللہ میرا قبلہ بیت اللہ نو بنا دے، قبلہ تبدیل کر دے. اس انتظار اندر وحی دے رب دے حکم دے انتظار اندر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کدی کدی اپنا چہرہ آسمان والے اٹھا کہ اللہ جلدی ہی میرا قبلہ تبدیل کر دے. قبلے نو بیت المقدس دی جگہ تے بیت اللہ نو قبلہ بنا لینا ایک ماڑی گل ہے، چنگی گل، لیکن اللہ دے نبی نے اپنی مرضی نہ بدلے. جیڑا یہ گل کہندا ہے جی نیکی دے کام وچ دلیل دی کوئی لوڑ نہیں، رب دے حکم دی کوئی لوڑ نہیں، قرآن و حدیث دی دلیل دی لوڑ کوئی نہیں، نیکی دا کام کری لو، وہ جھوٹ بولتا ہے. قبلے کو بدلنا نیکی دا کام کہ بیت اللہ میں اپنا قبلہ بنا لینا. وہ قبلہ جڑا ابراہیم علیہ السلام نے تعمیر کیتا، آدم علیہ السلام نے بنایا، لیکن اللہ دے نبی اپنی مرضی نہیں کر رہے. مطلب ہے دین دے وچ نبی پاک بھی اپنی مرضی نہیں کی. جب نبی پاک نے دین وچ اپنی مرضی نہیں کی تو کسی نو کی حق حاصل کہ اپنی مرضی نہ کی جائے دین ہے جی یہ بھی دین اے بھی نیکی ہے جی یہ بھی نیکی. جی اے جو نیکیاں بنا لگے تو گھر آپ کوئی آخر جائے گا اے نیکی ہے میں نیکی سمجھ کے کرن دیا، برائی کرنے والا آپ کہا نیکی ہے جی تسی انہوں بھی ڈک سکتے ہو. حکا پین دیا پوچھ کے اللہ چنگا کام ہے کہ یہ کہڑا بڑا کام ہے. سگٹا پین والے کو پوچھ کے ویل چنگا کام ہے، جویا نو پوچھ کے چنگا کام ہے، شرابی نو پوچھ کے ویلو کہتے چنگا کام ہے، بھنگ پیندے نہ ٹھنڈی ہوندی چنگا کام ہے. تسی کینوں ڈک سکتے ہو؟ ہر کوئی کہے گا چنگا کام ہے، تسی کینوں ڈک ہی نہیں سکتے. میں انہوں برا سمجھا تو انہوں نے چنگا کام ہے تو ڈک سکتے ہو؟ ایک گل بری بہت ہی بری گل ہے جی نیکی دے کام واسطے ایک دلیل کوئی نہیں چاہیے، برے کام واسطے چاہیے کہ وہ واسطے ڈکن واسطے دلیل چاہیے. اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 16-17 مہینے تک انتظار کیتا ہے اللہ دی وحی دا. جنی دیر تک وحی نہیں آئی نبی پاک علیہ السلام اپنی مرضی نال قبلہ تبدیل نہیں کیتا.
صحابی فرماندے نے اثر دی نماز دا وقت سی، نبی پاک علیہ السلام نے اثر دی نماز جڑی ہے او بیت اللہ والے منہ کر کے نماز پڑھی۔ صحابی نماز پڑھ کے چلا گیا۔ فجر دی نماز دا ٹائم ہوا، مسجد قباء دے اندر صحابہ بیت المقدس والے منہ کر کے نماز پڑھن۔ اس صحابی نے ویکھیا بیت المقدس والے منہ کر کے نماز پڑھن، انہیں اعلان کیتا اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دے پیچھے میں اثر دی نماز پڑھی ہے، آپ نے بیت اللہ والے منہ کر کے نماز پڑھی ہے، رب نے بیت اللہ والے منہ کر کے نماز پڑھنے کا حکم دے دیتا ہے۔ صحابہ اینج سمجھو کہ بیت المقدس ادھر نو ہے، بیت اللہ ادھر نو، صحابہ دا منہ اینو سی، نماز دے وچ گھم کے ہونا ادھر نو کر لے۔ یہ مسجد قباء دی بات ہے، ایک ویسے مسجد قبلہ تین بھی ہے وہ علیحدہ ہے، خدا اتنے بھی ایسی تبدیل کیتا ہوگا وہ نام قبلہ تین۔ تو اللہ تعالیٰ نے حکم دے دیتا، فرمایا قد نرا تقلب وجہک فی السماء، میرے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تاکہ چہرے دا بار بار پھرنا آسمان دی طرف اسی ویکھ رہے، فولی وجہ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا، ان قریب اسی تانوں اس قبلے پھیر دیاں گے جیڑا قبلہ تسی پسند کر۔ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، بس اپنا چہرہ مسجد حرام کی طرف کر لو، وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرًا، اور تسی لوگوں جتھے بھی ہو اپنا چہرہ اسی طرف کرو، مسجد حرام کی طرف۔ یہ سفر کے اندر بندہ سفر کے اندر جتنے بھی ہے، مسافر ہے، کسی اور جگہ سے چلا گیا ہے، بیت اللہ ور کے منہ کر کے نماز پڑھے۔ لیکن سفر کے اندر نفلی نماز نبی پاک علیہ السلام نے سواری تے پڑھی، اور سواری تے بھی آپ ایک دفعہ ہم سواری ہے تو ضروری تو نہیں کہ آپ ضرور قبلے والے سفر کرنا ہے، ایک باری قبلے والے کا منہ کر دیں گے، پھر پمینو جاوے پمینو جاوے پمینو جاوے، پھر آپ نماز پڑھ دیں۔ یہ نفلاں دی بات، فرض نہیں۔ فرض نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سواری تو اتر کے پڑھے، اور اگر ناممکن ہوئے سواری دے اتے قبلے والے منہ کرنا بھی ممکن نہ ہو سکتا ہوئے کسی وجہ سے، تے پھر بھی اگر نفل پڑھنا چاہتا ہے تو پھر دوسرے پاس اگر منہ نہیں ہو سکتا ہوں تو پھر بھی پڑھ سکتا، نفل ہی بات۔ یہ نبی پاک علیہ السلام پڑھے، فرض واسطے ضروری ہے سواری تو اتر کے پڑھ، جیڑا ٹرین تے پڑھتا وہ نماز نہیں ہے۔ اگر مسافر ہے تو اس واسطے جمع کرتا، رخصت جمع کر لے، زور اثر جمع کرے، مغرب عشاء جمع کرے، وہ جمع کر سکتا ہے۔ ٹرین تے انہوں ٹائم تے مل ہی جاتا کتنا نہ کتنا، اس واسطے رخصت دو پڑھنیاں نے، دو زور دیاں پڑھے، دو سردیاں پڑھے، چلو زور دے ٹائم ملیا تے زور دے ٹائم دونوں پڑھ لے، اثر دے ٹائم ملیا تے اثر دے ٹائم دونوں پڑھ لے، زور نو اثر نال ملا لے، اثر دے ٹائم زور تے اثر دونوں کر لے، یا زور دا ٹائم ملیا ہے کہ زور دے نال اثر بھی ملا کے دونوں شروع کر لے۔ اسی طرح مغرب تے عشاء، مغرب عشاء نو جمع کر سکتا ہے، جے اگر شام نال ٹائم ملیا ہے تے عشاء نو بھی شام نال جمع کر لے، تے جے عشاء نال ٹائم ملیا ہے تے شام نو عشاء نال جمع کر لے۔ یہ مسافر واسطے اللہ نے رخصت دیتی ہے، اس واسطے سواری تو اتر کے پڑے گا۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرض جیڑی نے سواری تو اتر کے پڑھے، نفل پڑھے نے آپ نے سواری تے نفل پڑھ سکتا ہے، سنتا ہے بھی نفل میں یہ پڑھ سکتا ہے۔
تو اللہ نے فرمایا حیث ما کنتم فولوا وجوہکم شطرہ، تسی جتنے بھی ہو اپنا چہرہ مسجد حرام کی طرف کرو۔ وَإِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ، اور اہل کتاب یہودی عیسائی وہ بھی اس بات کو جان دے نے کہ واقعہ ہی قبلے دی طرف بیت اللہ دی طرف نبی پاک کا منہ کرنا ہے حق بات، یہ سچ ہے، کیونکہ انہوں نے کتابوں کے اندر لکھی ہے کہ آخری نبی جڑا ہے وہ دا قبلہ بیت اللہ آوے، یہ نشانی بہت بڑی، لیکن وہ کیوں نہیں بنتے؟ ضد کی وجہ نہ، مخالفت کی وجہ نہ، اناد کی وجہ نہ، یہ نبی ساڈے وچ کیوں نہیں آیا؟ بس وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ، اللہ تعالی عملہ تو بے خبر نہیں۔ وَلَئِنْ آتَيْتَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ بِكُلِّ آيَةٍ مَا تَبِعُوا قِبْلَتَكَ، فرمایا اگر تسی انہاں یہودیاں دی انہاں نو ہر قسم دی نشانی بتا لو، انہاں پھر بھی تہاڈے قبلے دی پیروی نہیں کرنی، انہاں تہاڈی گل نہیں مننی۔ وما انت بتابع قبلتهم، اور تسی بھی انہاں دے قبلے دی پیروی نہیں کرنی، کیوں؟ اس واسطے کہ تہاڈے کول اللہ دا حکم ہے، تساں تے اللہ دے حکم دی گل مننی ہے، تساں انہاں دی نہیں مننی۔ وما بعضهم بتابع قبلۃ بعض، اور پھر یہ یہودی عیسائی اہل کتاب نے یہ بھی ایک دوسرے کے قبلے کی پیروی نہیں کرتے، کرتے دونوں بیت المقدس والے منہ نے، لیکن ایک ایس کونے والے کرتا ہے، دوسرے ایس کونے والے کرتا ہے، یہ آپس میں ملتے ہیں، آپس میں نہیں ملتے پہ، وہ بھی اہل کتاب نے، وہ بھی اہل کتاب، وہ بھی یہودی، وہ بھی اسرائیل بنی اسرائیل، وہ بھی بنی اسرائیل، انہاں دا اپنا اتفاق کوئی نہیں۔ وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُم مِّن بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ، اگر تسی علم دے آن دے باوجود انہاں دی اتباع کرو گے تے پھر یہ چنگا کام نہیں، اِنَّكَ إِذًا لَّمِنَ الظَّالِمِينَ، پھر تسی ظالماں کو کیا اللہ نے اپنے نبی نو ہے لیکن حکم سانو ہے، اللہ دے نبی نے تو کرنا ہی نہیں، سانو حکم دیتا ہے نہ یہودیاں عیسائیاں دے آگے نہیں لگنا، انہاں دیا گلاں نہیں مننیاں، انہاں دی اتباع نہیں کرنی، دین دی اتباع کرنی ہے، رب دے حکم دی پیروی کرنی ہے۔ یہ اپنی خواہشات کے پیچھے لگے ہوئے، انہاں نے اپنی خواہشات میں اپنا رب بنایا، خواہشات اپنی مرضی، اہل بدعت نو بھی اہل ہوا کیا جاتا، ہوا اپنی خواہشات کے پیچھے لگے، اپنی خواہش جڑا مرضی کٹ لیا، جڑا مرضی دین بنا کے انہوں چلا لیا، ہے بھی نیکی دا کم ہے، بھی نیکی دا کم ہے، بھی نیکی دا چلائی جا، اپنی خواہشات کے پیچھے لگے۔ تو فرمایا اللہ دا حکم مننا، کسی دی خواہشات کے پیچھے نہیں چلنا، اپنی خواہشات کی پیروی بھی نہیں کرنا۔ تم مسلمان ہے، مسلمان تائیں جے رب دا حکم منے، حکم رب دا، طریقہ نبی پاک دا، تاں بندہ مومن ہے، تاں بندہ صحیح مسلمان ہے۔ اللہ تعالیٰ کے دعا ہے اللہ رب العالمین قرآن حدیث میں سمجھ کے اس کے مطابق عمل دی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، اذهب الباس رب الناس واشف انت الشافي لا شفاء الا شفاءك شفاء لا يغادر سقما۔ اللهم ارحم على حالنا ولا تنصر الى سوء اعمالنا، رب اغفر وارحم وانت خير الراحمين۔ صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى اله وصحبه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين۔